سکون والا شخص جس جگہ بیٹھے گا وہاں سکون آ جائے. سکون اندر کی چیز کا، باہر کی چیز. ہم اسے باہر ڈھونڈتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں آسائشوں میں. ایک شخص ہے وہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خریدتا ہے، بزنس کلاس کی ٹکٹ لیتا ہے اور کیبن بند کر کے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے مجھے یہاں سکون ملے. اور ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے، وہ مست الست ہے، مزے میں، یہ اندر بیٹھ کے بھی پریشان. تو سکون کہاں ہوا؟ سکون کبھی بھی کسی کو باہر نہیں ملے گا. سکون جب بھی ملے گا وہ اندر ہی ملے گا. ایک میرے دوست ہیں، وہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں، آپ ہی کی فیلڈ کے ہیں، غوری صاحب بہت اچھا وہ انجینئر ہے. تو مجھے ایک دفعہ اس سے ایک کام پڑا، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے. تو وہ کہنے لگا تسلیم بھائی آپ ایک کام کریں، میری یہ سائٹ چل رہی ہے، آپ یہاں آ جائیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلا بھی جاؤں، راستے میں پک کر لوں گا اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے. تو میں پہنچا وہاں پہ، 1 بجے کا ٹائم تھا. تو ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی 1 کا ٹائم ہوا تو بریانی کی دیگیں آ گئی اور مزدوروں کو تھال میں کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو ہم بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے 2 تھال لا کے ہمارے پاس بھی رکھ دی، ہم نے بھی بیٹھ کے دونوں کھایا. اتنے میں جو جن کا گھر بن رہا تھا، جو صاحب تھے، جو جن کا بنگلو تیار ہو رہا تھا، وہ تشریف لے آئے. وہ آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے تیسری چیئر پہ بیٹھ گئے. اب ہوا یہ کہ ہم تینوں بیٹھ گئے اور میرے جو دوست تھے انہوں نے تعارف کروایا میرا کہ یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں، سلام دعا ہوئی. اب ہم تینوں بیٹھے میں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کھانا کھائیے، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ کھائیں. ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی تھی، ہم نے کہا. کھانا کھانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو مزدور تھے جتنے وہاں پہ کام کر رہے تھے سارے، وہ سب کے سب گرمی کے دن تھے، 40-45 ڈگری. انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 2 3 دفعہ ان کو کھانا دیا گیا اور مست ہو کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے وہ جو سیمنٹ کی بوری تھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ اٹھائی، کوئی یہاں لیٹ گیا، کوئی وہاں لیٹ گیا. ایک ہمارے قریب ذرا سایہ تھا، وہاں پہ آ کے وہ لیٹ گئے اور واقعی سو گیا. تو سیٹھ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی ذرا اس کو دیکھو. میں نے دیکھا، میں نے کہا سو رہا ہے، مزدور سو رہا ہے. کہہ رہا پھر دیکھیں آپ. میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ سو رہا ہے. کہہ رہا آپ نے کچھ غور کیا؟ میں نے کہا میں کیا غور کروں، یہ تو مزدور ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سو گئے. کہہ رہا ہے آپ نے کچھ عجیب چیز نہیں دیکھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی. کہہ رہا بھائی ان کو دیکھو، یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ سو بھی گئے اور ان کو نیند بھی آ گئی. کہنے لگا کہ پچھلے 10 سال سے میں نے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا. میری گاڑی میں میرا ٹفن رکھا ہوا ہے، بوائل کھانا آتا ہے میرا، میں وہی کھاتا ہوں پچھلے 10 سال سے. اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی. میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ خود میں بھی نہیں جانتا، لیکن میرے پاس یہ دولت نہیں. کاش کوئی مجھ سے یہ ساری دولت لے لے اور مجھے یہ دولت کوئی دے دے، یہ سب کچھ لے لے میرا، مجھے یہ نعمت کوئی دے دے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاؤں اور میں آرام سے جب چاہوں سو جاؤں. دنیاوی ساری آسائشیں ہیں اس کے پاس، لیکن نہیں ہے اگر کوئی چیز. کیا وجہ ہے ہمارے سرمایہ کار، اچھی جاب کرنے والے، اچھی سیٹ پر بیٹھنے والے، زیادہ تر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، انزائٹی ہے، ہر وقت کی ایک ٹینشن ہے. کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کا سکون نہیں. آرام دہ اشیاء بہت ہیں ان کے پاس. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل؟ سکون ہمیشہ بانٹنے سے حاصل ہوتا ہے. آپ دوسروں کے لیے سکون پیدا کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہوتا ہے. سکون پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے سے حاصل ہوتا ہے. سکون جب بھی ملے گا نا آپ کو، وہ ایسے کاموں سے ملے گا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو اندر کا قلبی سکون اور اطمینان مل جائے. سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی شے دوسروں کو معاف کرنا. معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہوگا، سکون. ہم نے اپنے قلب میں بغض، حسد، کینہ، دوسروں کی رنجشیں، یہ سب چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں.
اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو سکون، باہر ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا جناب ویل ڈیکوریٹ کریں گے، ویل سب چیزیں بہت اچھی کر لیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا. سکون جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی سکون نہیں ملے گا.